السلام علیکم دوستو، آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے لازم سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے میرا پچھلا کلاس جو ہم نے کل اپلوڈ کیا تھا ان کو کافی اچھی طریقے سے دیکھ لیا اور انہوں نے اس کو لائک کر دیا، آگے شیئر کر دیا اور انہوں نے مجھے کافی اچھی فیڈ بیک اور کمنٹس دے دیے۔ تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے تھرو، فون کال کے تھرو، میسنجر کے تھرو میرے حوصلہ افزائی کی، تو ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج چلتے ہیں اپنی دوسری کلاس کی طرف، لیکن دوسری کلاس جانے سے پہلے ہم پچھلی کلاس جو ہم نے کل اپلوڈ کیا تھا، اگر کسی نے ان کو نہیں واچ کیا تو پلیز کمنٹ سیکشن میں اور ڈسکرپشن میں ان کا لنک آپ کو مل جائے گا، جا کے پہلا کلاس واچ کر دیجئے۔ آج ہم ان کا تھوڑا سا ریویو لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہماری جو پہلے کلاس ہے ان کا ریویو لیتے ہیں۔ تو علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں هو علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ یعنی یہ علم نحو کی تعریف ہے۔ اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ علم نحو وہ علم ہے اور جن میں عربی کے تمام قواعد اور اصول موجود ہے، جن قواعد اور اصول کے ذریعہ ہم ایک کلمہ کی آخری حالت کو بھی پہچان سکتے ہیں اور اس کلمہ کی تغییر اور تبدیل کے حالات اور ان کی وجوہات بھی جان سکتے ہیں۔ اور اس علم نحو کے ذریعہ ہم ایک کلمہ کو دوسرے کے ساتھ ملانے اور اس سے ایک پورا جملہ بنانے کا طریقہ معلوم کر سکتا ہے۔ اور علم نحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام۔ علم نحو کا بھی ایک مقصد ہے، ایک غرض ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یعنی عربی زبان میں انسان کسی بھی قسم کی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ ہماری پہلی کلاس تھی جو آپ نے اس کا اوور ویو دیکھ لیا۔ اگر کوئی اس کلاس کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں اس کا لنک موجود ہے، جا کے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بآسانی۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنی دوسری کلاس کی طرف۔ ہمارا دوسرا کلاس شروع ہوتا ہے لفظ سے۔ تو جی ناظرین، وہ بات جو زبان سے نکلتی ہے، جو منہ سے نکلتی ہے، لفظ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں زید، زید، یہ زید ایک لفظ ہے اور ان الفاظ کے مجموعی سے پھر کلام اور جملہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں زید اسکول جا رہا ہے، تو یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جن سے یہ کلام بن گیا، جن سے یہ جملہ بن گیا، جن میں زید ایک الگ لفظ، اسکول ایک الگ لفظ، جا رہا ایک الگ لفظ اور ہے ایک الگ لفظ ہے، جن کی مجموعہ سے یہ جملہ بن چکا ہے۔ تو یہ لفظ جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے ان کو لفظ کہلاتا ہے۔ تو جی ناظرین، آپ سوچ لیجئے گا، انسان جب بات کرتا ہے تو ان باتوں کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ ایک وہ بات جن کا ایک معنی ہوتا ہے، جن کا ایک مقصد اور مطلب ہوتا ہے، اور دوسری وہ بات جو بے معنی، بے مقصد اور بے مطلب ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عربک گرامر میں بھی لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظ موضوع اور دوسرا ہے لفظ محمل۔ جی تو ناظرین، لفظ موضوع کیا ہوتا ہے؟ لفظ موضوع وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی مطلب ہو۔ مثال کے طور پر کتاب، کتاب ایک ایسا لفظ ہے جو ایک چیز پر دلالت کرتا ہے، جس کا ایک معنی ہے، جس کا ایک مقصد ہے، جو ایک چیز کا نام ہے۔ اور محمل وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ مثال کے طور پر متاب، جیسے کتاب کے ساتھ آتا ہے نا متاب، تو متاب ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی مقصد اور مطلب نہیں۔ یہ ویسے ہی کتاب کے ساتھ ساتھ ہی آتا ہے جس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ دو اقسام کا ہے، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ یہ محمل تو آپ اپنی جگہ پر چھوڑ دیجئے، جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، تو اس پر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کو یہاں پر چھوڑ دیں گے۔ ابھی بات کرتے ہیں لفظ موضوع سے۔ تو لفظ موضوع کے پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظ مفرد اور دوسرا ہے لفظ مرکب۔ لفظ مفرد کیا ہے؟ لفظ مفرد وہ لفظ جس کا ایک معنی ہو، جس کا معنی ہو
ایک, جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہو. مثال کے طور پر جو ہم نے ابھی ایک مثال بتائی کتاب, دیکھیے کتاب ایک لفظ ہے اور اس کا معنی ہی ایک ہے. معنی کا مطلب یہ ہے کہ جسم ایک ہوتا ہے. مثال کے طور پر زید ایک شخص کا نام ہے, تو یہ زید بھی ایک لفظ ہے, ایک ورڈ ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہے. یہ زید جس ذات پر دلالت کرتا ہے, جس جسم پر وہ دلالت کرتا ہے, تو وہ جسم بھی ایک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہے لفظ مفرد. اس کا مثال آپ خود سمجھ لیجئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیگر امثلہ بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر غرفتن ایک کمرہ, کرسیون ایک کرسی, قلم ایک پن, اسی طرح کراستن ایک کاپی, اور دیگر جتنی بھی آپ کے ارد گرد اشیاء پڑے ہوتے ہیں ان کے نام یہ مفرد نام ہوتے ہیں, یہ مفرد الفاظ ہوتے ہیں. اور دوسرا ہے مرکب. مرکب کیا ہوتا ہے ناظرین؟ آپ جانتے ہیں دو الفاظوں کی مجموعہ یا دو سے زیادہ الفاظوں کے مجموعہ سے جو چیز بنتی ہے ان کو مرکب کہلاتا ہے. یعنی وہ چیز, وہ اسم, وہ ذات جو دو یا دو سے زیادہ الفاظوں سے بنا ہوا ہو ان کو مرکب کہلاتا ہے. مثال کے طور پر میں دو مفردات کو ایک جگہ لاتا ہوں, وہ مرکب بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ہے زید, یہ ایک لفظ مفرد ہے, اور دوسرا ہے ہمارے پاس قائمن, یہ بھی ایک لفظ مفرد ہے. لیکن میں ان دونوں کو ایک جگہ کر لیتا ہوں, دونوں کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور اس سے بناتا ہوں لفظ مرکب, اور میں کہہ رہا ہوں کہ زید قائم, زید قائم, تو یہ ہمارے پاس ہے مرکب. اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے اور اس کو ہم جانیں گے کہ یہ مرکب کون سی قسم مرکب ہے, یہ مفید ہے یا غیر مفید ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن آج آپ صرف اتنی سی بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ وہ چیز جس کا ایک معنی ہو, ایک لفظ اور ایک معنی ہو, اس کو مرکب کہلاتا ہے. اور وہ اسم, وہ چیز جو دو الفاظ کا مجموعہ ہو, جو دو الفاظ کے مجموعہ سے بنا ہوا ہو, اس کو مرکب کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں مفرد کی تقسیم کی طرف. جی تو ناظرین, سب سے پہلے یہ بات بھی یاد کر لیجئے گا کہ یہ مفرد, اس کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. کلمہ, جو کہ علم نحو کے موضوع میں آپ کو یاد ہے, علم نحو کے موضوع کلمہ اور کلام ہے. تو یہ وہی کلمہ ہے جو مفرد کا دوسرا نام ہے. اس مفرد اور کلمہ کی پھر تین قسمیں ہیں, تین تقسیمات ہیں, تین ٹائپس آف کلمہ. یعنی مثال کے طور پر اس کا ایک ہے اسم, دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف. ابھی اسم کی تعریف کیا ہے, فعل کی تعریف کیا ہے, حرف کی تعریف کیا ہے, اور ان کے امثلہ اور ان کے علامات یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے. تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں ضرور لائک کر دیجئے گا. کمنٹ سیکشن میں جو بھی آپ کا سوال ہو پوچھ لیجئے گا. ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت زیادہ لوگوں تک رسائی ممکن ہو اور بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.